إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة۔ بزرگوں اور دوستو، مسجد زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور روئے زمین پر سب سے محبوب مقام اللہ کی نگاہ میں مسجد ہی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر، نماز، تلاوت قرآن اور دینی مجالس کے لیے بنائی جاتی ہیں، جو فرشتوں کا مسکن ہے، فرشتوں کا ماوا ہے، فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بری جگہ بازار ہے، جہاں شور ہنگامہ ہوتا ہے، جہاں شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور چند لوگوں کو چھوڑ دیجئے الا ماشاء اللہ تو جھوٹ، فریب، دھوکہ، ٹھگی، مار پیٹ، گالی گلوچ بازار میں ہوتا ہے، جبکہ مسجد میں آدمی سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ مسجد مسلم معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ کیا کہ وہاں آپ نے مسجد بنوائی، 4 روز قیام رہا آپ کا قباء میں۔ اسلام کی پہلی مسجد مدینہ میں مسجد قباء تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد آپ جب مدینہ تشریف لائے تو ابھی سواری سے اترے نہیں، ابھی آرام کچھ فرمایا نہیں کہ سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ایک باغ نظر آیا، جو 2 انصار یتیم بچوں کی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ اس کی قیمت بتاؤ، ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ زمین حاصل کی گئی، جو قبریں اس میں تھی مشرکین کی، ان قبروں کو اکھاڑ دیا گیا، اکھیڑ دیا گیا، اور جو ہڈیاں ملی اس کو کنارے کہیں ایک جگہ کسی گڑھے میں ڈال دیا گیا، جو گڑھے تھے اس کو ان کو برابر کر دیا گیا، بیچ میں جو کھجور کے پیڑ تھے ان سب کو کاٹ دیا گیا، اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفی شرکت کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی مسلم معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے مسجد، جہاں مسلمان عبادت کے لیے 5 وقت میں اکٹھا ہوتے ہیں اور کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کی اجتماعیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ذکر و اذکار کی مجلس، علم کی مجلس، کتاب و سنت کی مجلس منعقد ہوتی ہے، کیونکہ ذکر کی تو کوئی مجلس منعقد کی نہیں جا سکتی کہ ذکر کی کوئی مجلس ہو اور کوئی مولوی اس میں کہے سبحان اللہ اور سارے لوگ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ، تو پھر سب لوگ بآواز بلند کہیں الحمدللہ۔ یہ تو انداز بدعت کا ہے،
تو مجالس ذکر سے مراد مجالس علم کی مجلس، قرآن و سنت کی مجلس، فقہی دروس کی مجلس، دین کی باتیں، یا پھر انفرادی طور پر جو آدمی ذکر و اذکار میں بیٹھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے، یا ایک معلم کے سامنے کئی لوگ بیٹھیں اور باری باری سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور وہ ان کو سنے، اصلاح کرے، تلفظ وغیرہ کیا، اس کے معانی اور مطالب بیان کرے، تو اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ تو بہرحال مسجد بہت متبرک مقام ہے، اور اس کی تعمیر کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، کہ مسجد کی تعمیر وہی کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ گویا یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فقر و فاقہ اور تنگی سے ان کو ڈر نہیں لگتا، محتاجی کا ان کو خوف نہیں ہوتا، اس لیے وہ مسجد میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، جو نمازی ہوں، جو صدقہ خیرات کرتے ہوں، جن کو تنگی کا، محتاجی کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سبب ڈر نہیں ہوتا ہے، شیطان ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سودی کاروبار کو اللہ گھٹاتا ہے، صدقہ خیرات کو تو بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین۔ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، ثواب میں کیا کہنا، 700 گنا تک، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھ کر اور بڑھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہے وہ مسجد بنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ امید اس لیے کہی گئی تاکہ آدمی اترائے نہیں اپنے آپ میں، ورنہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی عسیٰ کا لفظ ہے امید کی جاتی ہے کہ وہ یقین کے معنی میں، کہ یقیناً ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اس کو امید کے لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا تھا کہ جو یہ صفات کے لوگ ہوں وہ اپنے آپ میں اترائے نہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں کہ بھئی ہمارا نام موٹے حروف سے پتھر پر کندہ کر کے کھود کر کے لگا دو کہ یہ مسجد فلاں کی، سمجھا کہ نہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جس نے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہاں تو ہم اینٹیں روڑے کا گھر بناتے ہیں اللہ کے لیے، اینٹیں روڑے کا، سیمنٹ بالو اور چھڑ کا گھر بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سونے اور چاندی کا مکان بناوے گا، کیونکہ جنت میں اینٹ اور روڑے کا مکان نہیں ہوگا، اینٹ وہاں کی سونے کی ہوگی اور چاندی کی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین ایک گھر بنائے گا، مثلہ اسی کے مثل، یعنی ایک گھر بنایا تو ایک گھر ہی بنائے گا، حالانکہ نیکی کم سے کم 10 گنا ہوتی ہے، تو 10 مکان تو نہیں بنے گا، ایک ہی مکان بنے گا، لیکن وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ 100 مکان سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ یہاں جو لاگت لگائی ہے اس کا 100,000واں گنا بھی اگر آپ لگا دیجئے گا تو سونے اور چاندی کا محل آپ تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں سے آپ گھر نہیں بنا سکتے۔ تو کمیت میں، تعداد میں تو ٹھیک ہے 10 گنا نہیں ملے گا، لیکن کیفیت میں 100 گنا اور 700 گنا سے بھی بڑھ کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں۔ تو رضا الہی کے لیے جو بھی تعمیر کرتا ہے۔ اب یہ تعمیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تعمیر ہوتی ہے ظاہری، جو اینٹ اور روڑے سے آپ نے بلڈنگ تیار کی ہے، اور الحمدللہ اس مسجد میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اس مسجد کا صحن والا حصہ 2 منزل ماشاءاللہ تعمیر کیا گیا ہے، جو کھلا تھا پہلے بہت چھوٹی سی لگتی تھی، اب کشادہ مسجد یہیں سے کشادہ لگتی ہے، اور مسجد الحمدللہ تعمیر اس کی مکمل ہو گئی ہے تقریباً، سمجھا کہ نہیں۔ تو یہ جو تعمیر ہے اس کے تعلق سے ایک ظاہری تعمیر ہوئی، جو حصہ ہم لوگوں نے ابھی بنایا ہے، اور پہلے کا یہ اندرونی حصہ بنا تھا۔ تو ایک مسجد وہ ہوتی ہے یا تعمیر وہ ہوتی ہے کہ جو ہم اس کی دیواروں کو اٹھاتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ظاہری تعمیر ہے۔ مسجد کی تعمیر کی یہ ظاہری شکل ہے جو آپ بلڈنگ کی شکل میں بناتے ہیں، اور دوسری تعمیر اس کی معنوی تعمیر ہے، حقیقی تعمیر ہے، اور وہ تعمیر ہے کہ اس کو مسجد کو نمازیوں سے آباد رکھا جائے، یہ اصل تعمیر ہے۔ مان لیجیے کہ بڑی لق و دق مسجد بنا دیں ہم، بڑی عالی شان مسجد بنا دیں، لیکن اس میں نمازی نہ ہو، درس کی مجلسیں نہ ہو، قرآن حدیث کا درس نہیں ہوتا ہو، تو مسجد ویران ہے وہ۔ تو اصل میں جو تعمیر ہے مسجد کی وہ یہ ہے کہ نمازیوں سے آباد ہو مسجد، ذکر و اذکار سے آباد ہو، ہر وقت اس میں اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار کرنے والے، صبح شام تسبیح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ مختلف اوقات میں آئیے تو دیکھیے کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ اس طریقے سے مسجد کی آبادی جو ہے وہ اصل آبادی ہے۔ تو ظاہری تعمیر تو الحمدللہ اب ہو گئی،
اب ضرورت یہ ہے کہ مسجد کی باطنی اور حقیقی تعمیر کی جائے اور نمازی حضرات باجماعت اپنی نمازوں کو مسجد میں آ کے ادا کریں، اور یہاں اور بھی وقتوں میں جب اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو بجائے کہ اپنے وقتوں کو دوست یاروں میں گنوائیں، آ جائیں مسجد، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے تحیۃ المسجد بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، دعا درود میں مشغول ہو جائیں، اپنے وقت کا اور اپنی زندگی کے اوقات کا لحاظ رکھیں اور ان کی قیمت کو، قدر و قیمت کو زندگی کی سمجھیں۔ تو یہ ہے مسجد بنانے کا کام، اور یہ ہے اصل تعمیر۔ تو ایک ظاہری تعمیر اور ایک باطنی تعمیر ہے۔ ظاہری تعمیر بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری باطنی تعمیر ہے کہ نمازیوں سے، ذکر و اذکار کرنے والوں سے مسجد آباد رہنی چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ ورنہ اگر ظاہری تعمیر بہت اچھی ہو اور عبادت نہ ہو اس کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے اور اس پر فخر و مباحات کریں گے کہ ہماری مسجد، ہمارے محلے کی مسجد، ہمارے شہر کی مسجد، ہمارے گاؤں کی مسجد ایسی اور ویسی ہے، اس میں اتنی لاگت لگی ہے، اور 1 کروڑ کی ہے اور 5 کروڑ کی ہے، لیکن بیوتہم عامرہ ومساجدہم خربہ، مسجد ویران ہوگی، گھر ان کے آباد ہوگی، دکان ان کی آباد ہوگی، بازار ان کے آباد ہوں گے، لیکن مسجدیں ویران ہوں گی۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، سمجھا کہ؟ اور اس کو خوب ٹیپ ٹاپ کر کے سجائیں گے، جیسے کہ عجائب خانہ سجایا جاتا ہے، مختلف رنگوں سے دیواروں کو مزین کریں گے، مختلف فریموں سے دیواروں کو مزین کریں گے، جیسے کہ لگتا ہے عجائب خانہ ہے، متحف ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں ہو، مسجد سادہ ہونی چاہیے، وہاں مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ مقام ہے مسجد کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، آپ نے فرمایا کہ مسجد ہر محلے میں بناؤ۔ اگر محلہ کچھ فاصلے پر ہو، جہاں بوڑھے لوگوں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو مسجد میں آنے میں تکلیف ہوتی ہو 5 وقت کی نمازوں میں، خاص کر کے فجر میں اور عشاء میں اور برسات کے دنوں میں، آدھا کلومیٹر پر، 1 کلومیٹر پر اگر محلہ آباد ہے تو ہر محلے کے اندر وقتی نمازوں کے لیے مسجد بناؤ۔ البتہ جمعہ کی نماز جتنی بڑی ہوگی، جتنی بڑی جماعت ہوگی، وہ اتنا بہتر ہے۔ کئی مساجد کے لوگ مل کر کے اگر ایک جامع مسجد میں نماز پڑھیں تو کیا کہنا، جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنا بہتر۔ لیکن وقتی نمازوں کے لیے آپ نے فرمایا ہر محلے کے اندر، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، دور دار کی جمع ہے، جہاں کئی گھر آباد ہو، ایک قبیلہ آباد ہے، ایک ہی قبیلے کے تمام افراد ہیں ایک محلے میں، یا ایک محلہ آباد ہے، مختلف قبیلے کے لوگ آباد ہیں، ایک قبیلہ ہے، وہاں کی بنیادی ضرورت ہے کہ وقتی نمازوں کے لیے مسجد بنائی جائے۔ اور پھر مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ تنظف و تطیب، آپ نے کہا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو اور مسجدوں کو پاکیزہ رکھو، خوشبودار بنا کے رکھو۔ صفائی ستھرائی، اگر گندگی ہے، نجاست ہے، پیشاب پیخانہ ہے، تب تو ضروری ہے صفائی کرنا، کیونکہ اس کے بغیر جگہ پاک نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو مسجد میں اگر کسی نے پیشاب کر دیا ہے، نعوذ باللہ پیخانہ کر دیا ہے، تو اس کی تو صفائی ضروری ہے۔ جیسے ایک دیہاتی آیا، عہد نبوی میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، بخاری مسلم کی، اس نے مسجد کے کنارے میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے ڈانٹا اور چاہا کہ اس کو دوڑائیں، ماریں، آپ نے کہا چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، پیشاب کرنے دو۔ اور اس کے بعد جب اس کو پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا ایک بڑا بالٹی پانی لے آؤ اور بڑی بالٹی پانی اس کے اوپر پیشاب پر بہا دو، مسجد پاک ہو گئی۔ اور پھر اس شخص کو بلا کے کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، گندگی نہیں ڈالتے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور رفیق تھے، معلم تھے۔ آپ نے ڈانٹا نہیں، اس کو مارا نہیں، ڈانٹنے والے کو آپ نے ڈانٹا منع فرمایا، بلکہ صحابت سے فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ اگر وہ جانتا کہ یہ مسجد ہے اور یہ پاکیزہ جگہ ہے اور اللہ کی سب سے روئے زمین پر محبوب ترین جگہ ہے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ وہ جاہل تھا، دیہاتی تھا، گنوار تھا، اس لیے اس نے پیشاب ایسا کر دیا۔ تو سختی مت کرو، سمجھا؟ تو اس طریقے سے اگر نجاست ہو تو اس سے تو پاک کرنا مسجد کو ضروری ہے، لیکن گرد و غبار سے اور کوڑا کرکٹ سے، یا اسی طریقے سے مکڑی جو جالے تن دیتی ہے کنارے میں، جس کو ہم لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں جھول جھکڑ، تو اگر اس طرح کا ہے تو اس کو وقتاً فوقتاً اس کی صفائی ستھرائی ہوتے رہنی چاہیے۔ مسلح وغیرہ کو جھاڑ جھوڑ کر کے صاف کرنا چاہیے، اس کو دھوپ دکھانا چاہیے برسات کے زمانے میں، جاڑے کے زمانے میں، تاکہ بدبو نہ ہو، اسمیل نہ ہو، گدا خراب نہ ہو، تاکہ نمازیوں کی طبیعت لگے۔ اور خاص کہ جمعہ کے دن فرمایا آپ نے کہ غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ،
تو مسجد کی صفائی ستھرائی بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی میں ایک کالی کلوٹھی عورت تھی جس کا رنگ بالکل کالا کلوٹھا تھا، اور وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ جب وہ رات میں مر گئی، برسات یہ جاڑے کی رات تھی، تو صحابہ نے یہ سمجھ کر کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں اور رات میں بلائیں آپ کو جنازے میں شرکت کے لیے، اس کو رات میں ہی دفن کر دیا۔ صبح ہو کر کے جب آپ نے اس عورت کو نہیں پایا تو آپ نے پوچھا کہ وہ جھاڑو دینے والی عورت کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ تو رات ہی مر گئی۔ تو مر گئی تو دفنا دیا ہم لوگوں نے۔ ارے تو ہم کو کیوں نہیں خبر کیا؟ کہا کہ ہم نے اندھیری رات تھی، سردی کی رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، یا یہ سمجھ لیجیے کہ من میں یہ رہا ہوگا کہ معاملہ بہت ہلکا ہے، آسان ہے، جھاڑو دینے والی تو عورت ہے، اس کے لیے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دی جائے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ نے کہا نہیں چلو مجھ کو اس کی قبر دکھاؤ، میں جنازہ پڑھوں گا اس کا۔ اب آپ غور کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ثواب کے اندر وہ کوڑا کرکٹ بھی دیکھا جس کو ایک آدمی نے اٹھا کے مسجد سے اگر باہر پھینک دیا ہو، تو میں نے وہ جگہ بھی، وہ ثواب بھی دیکھا کہ اس کے نام اعمال میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن اللہ کے فلاں بندے نے مسجد سے کوئی کوڑا کرکٹ باہر پھینکا تھا۔ یہ ہے صفائی کی برکت۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، وَأَن تُطَیَّب، پاکیزگی ہونی چاہیے، اور خوشبو ملا جانا چاہیے۔ دیواروں پر کبھی خوشبو مل دیا، یا کہیں کسی کپی میں یا ڈبے میں اتنے رکھ دیا، یا وہ ایئر فریشنر جو آتا ہے آج کل وہ مسجد کے اندر ذرا مار دیا تاکہ ماحول معطر ہو جائے، کچھ لوبان اگربتی لکڑی جلا دیا جس کی وجہ سے وہ خوشبو پھیل رہی ہے تاکہ عبادت کرنے کے اندر جی لگے۔ یہ ہے مسجد کا مطلب۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ صاحب پیشاب خانہ اور پاخانہ مسجد کے باہر بنایا جانا چاہیے کہ اس کی بدبو نہ آوے، لیکن اب جگہ کی تنگی کی وجہ سے بہت سی مسجدوں کے اندر پچھلے حصے میں سیڑھی کے نیچے یا جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں ہم اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کے عقب میں پیچھے کی جانب استنجا خانہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی صفائی ستھرائی ہوتی رہنی چاہیے، اس پر پانی گرایا جائے اور اس کے اوپر فنائل وغیرہ پٹایا جائے، لیٹرین وغیرہ کی صفائی ستھرائی ریگولر طریقے پر کی جانی چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور مسجد کا جو استنجا خانہ ہے بس وہ صاف ستھرے انداز پہ کہتے ہیں، وہ نمازیوں کے لیے بنایا جاتا ہے کہ کوئی اگر آدمی آتا ہے اور اس کو اچانک سے استنجا کی ضرورت پڑ گئی تو کر لے، وضو سے پہلے ہو یا وہ نماز کے درمیان میں کسی کا ریا خارج ہوگی یا کسی کو پیشاب پاخانہ لگ گیا تو اس کے لیے لیٹرین باتھ روم رکھی جاتی ہے۔ لیکن اب کچھ جگہوں پر دیکھیے تو بالکل دن رات مسجد کھلی رہتی ہے اور سڑک کنارے مسجد ہے، جو آ رہا ہے جو جا رہا ہے جس طرح کا جوتا چپل پہنے ہوا ہے سب آ رہا ہے اور مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے اور جا رہا ہے۔ وہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ جو نماز پڑھتا ہے، وہ جو گٹکھا کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے مسجد کا دروازہ آپ کھلے ہوئے ہیں۔ کس کے پیشاب میں انفیکشن ہے، کیسا ہے، نہیں ہے، وہ بالکل اس کو لگتا ہے کہ سرکاری اور سارجنک شوچالیہ سمجھتا ہے مسجد کے معاملے کو۔ تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا لحاظ رکھے اور مسجد کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، اور خاص کر جب جمعہ کے دن پوری مسجد کھچا کھچ نیچے اوپر بھری ہوتی ہے تو اس دن صفائی کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور ہر جگہ فنائل وغیرہ پٹانا چاہیے۔ یہ مسجد کی صفائی ہے، یہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی احترام کے پیش نظر آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن پیاز کھا کر کے کراس گندنا نام کی ایک سبزی ہوتی ہے جو بدبودار ہوتی ہے، کہہ لیجیے آج کل ہم لوگوں کے یہاں مولی بھی بدبودار ہوتی ہے، اس طرح کی سبزیوں کو کھا کر، کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا ہے۔ جماعت چھوٹ جائے منظور ہے، گھر میں رہو، جب تک کہ منہ کی بدبو زائل نہ کرو، جب تک کہ مسواک نہ کرو، جب تک کہ الائچی وغیرہ کھا کر کے منہ کی بدبو زائل نہ کرو، مسجد میں تم آ نہیں سکتے۔ بتائیے، یہ نبی کا حکم ہے کہ جو کوئی کچی پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ فرشتوں کی جگہ ہے، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وجہ بتائی، ہم اس لیے نہیں روک رہے ہیں کہ ہماری باپ کی بپوتی ہے، یہ ہماری مسجد ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس لیے آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ کچا پیاز کھا کے نہیں آ سکتے، لہسن کھا کے نہیں آ سکتے۔ منہ کی بدبو دور کی، آ رہے سگریٹ پیا اب دروازے پر پھینکا اور مسجد میں آ گئے، وضو کرنے کے بعد بھی منہ سے سگریٹ کی بدبو نہیں گئی، کپڑے سے بدبو آ رہی ہے سگریٹ بیڑی کی، گٹکھا کھا کے آ رہے ہیں، کھینی کھا کے آ رہے ہیں، وضو خانے میں ڈال رہے ہیں۔ ابھی میں نے دیوار کے اوپر دیکھا، وضو خانے کی دیوار ایک ہفتہ پہلے بنی ہے، پوری دیوار گندی ہے، تھک تھک کر کے لوگوں نے گٹکھا دیوار کو گندا کر دیا۔ تو اس کا لحاظ رکھیے، آپ لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ مسجد میں آ رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ وضو گھر سے کر کے چلیے، استنجا کر کے وضو گھر سے کر کے چلیے، ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک قدم اٹھے گا تو ایک نیکی ملے گی، ایک قدم گرے گا تو ایک گناہ معاف ہوگا۔ اور یہ ثواب صرف آنے میں نہیں ہے، گھر جانے میں بھی، گھر تک جب لوٹیے گا تو آپ کے ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ، ایک نیکی بڑھے گی، ایک گناہ آپ کا معاف ہوگا۔ اتنی بڑی نیکی کو آپ چھوڑتے ہیں،
جس کو دیکھیے مسجد میں آ رہا ہے، بھاگتا دوڑتا آ رہا ہے، یہی وضو کر رہا ہے۔ مسافروں کے لیے عام طریقے سے یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں، جن کے گھر ہے اور باقاعدہ اہتمام سے وہ آتے ہیں تو نہائیں، سویرے مسواک وغیرہ کریں، خوشبو ملے اور مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز 2 رکعت نماز 2 رکعت نماز کر کے جتنی نماز اللہ تعالیٰ توفیق دے امام کے ممبر پر بڑھنے سے چڑھنے سے پہلے پڑھے، تو یہ سب احترام ہے۔ مسجد کے احترام کے پیش نظر دیکھو، اگر کوئی شخص مسجد میں اپنا کوئی سامان تلاش رہا ہو، خاص کے جانور، میری گائے گم ہو گئی ہے، دیکھا ہے کسی نے آپ میں سے، میری بکری صبح سے نہیں مل رہی ہے، جی اسی طریقے سے میرا کوئی سامان گم ہو گیا ہے، گھڑی گم ہو گئی ہے، موبائل گم ہو گیا، اس کا آپ اعلان کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں کہ یہ موبائل کسی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز مسجد میں تلاشتا ہو تو اس کو بد دعا کرو، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تمہارا سامان واپس نہ کرے، ضائع کر دے، اللہ کرے کہ تم کو اس کی بازیابی نہ ہو، سامان ملے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ گمشدہ چیزوں کو مسجد میں تلاشیے اور گمشدہ اشیاء کا اعلان کیجئے۔ اگر کوئی شخص اس میں تجارت کرتا ہو، سامان رکھے ہوا ہے کنارے میں، لنگی بیچ رہا ہے، تسبیح بیچ رہا ہے، تسبیح بھی بکتی ہے نا، ہاں، جوان کو جس کو انگلی پر تسبیح کرنی چاہیے وہ تسبیح کے دانے پر تسبیح کر رہا ہے، ٹوپی ہے، عطر ہے، مسجد کے آنگن میں بچھائے ہوا ہے، جائز نہیں ہے، وہ بے حرام ہوگی۔ مسجد کے باہر بیچو، سامان باہر رکھو۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ مسجد میں رہتے ہوئے کسی سے یہ کہنا کہ 2000 روپے کا نوٹ ہے، لے لیجئے، ہم کو 5500 کا 4 نوٹ دے دیجئے، یہ بھی روپے کا تبادلہ روپے سے ہے، اس کو صرافہ کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ صرفی بھی، یہ فکہ اور خدرہ لینا بھی کسی سے، یہ گویا روپے کا بدلہ، روپے کا بے روپے سے ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی سے چھٹا لینا ہو تو باہر جائیے۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مکان خالی ہے، ہم کو مکان کی ضرورت ہے، جی آپ کی دکان خالی ہے، تو یہ رہن، یہ اجارہ کرائے پر رکھنا، یہ گروی کوئی سامان رکھ کر کے پیسہ لینا، چاہے بے سود کے ہی کیوں نہ ہو، سود تو اسلام میں حرام ہے، لیکن گروی رکھیں گے، ہم کو 10,000 روپیہ دے دیجئے، یا ہم کو آپ اپنا مکان کرائے پر دے دیجئے، یا کسی طرح کے سامان کو بیچنا، اس طرح کا جو بھی دھندا اور جو بھی طرح کی بات آپ مسجد میں کریں گے وہ حرام ہوگی، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اگر آپ بازار میں سامان بیچیے گا تو ہم کبھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد میں سامان بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے تو کہو کہ لا بارک اللہ فی تجارتک، لا ربح اللہ تجارتک، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے۔ یہ بد دعا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے، نبی نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گمشدہ چیز کو تلاشنے والے کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سامان واپس نہ کرے، یہ بد دعا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ یہ ہم باہر بازار میں تلاشنے والے کو نہیں کہہ سکتے، بازار میں بیچنے والے کو نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس کی علت کیوں بتائی گئی؟ کہ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَٰذَا، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ لیکن ہاں، کسی مسکین کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، کوئی فقیر بیٹھا ہوا اس نے اعلان کیا، اب 100 روپیہ دے رہے ہیں، دینا ہے آپ کو 25 روپیہ اس کو یا 10 روپیہ دینا ہے، تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں سے یہ 100 ہے، 10 آپ لے لیجئے، 90 ہم کو لوٹائیے۔ تو چونکہ یہ آپ صدقہ دے رہے ہیں اور اس سے اپنا پیسہ واپس مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قرضدار ہے، کسی کا کوئی قرضدار ہے، قرضدار کو پکڑا آپ نے مسجد میں، باہر دکھتا نہیں ہے، آج اتفاق سے مل گیا تو آپ نے اس کو تھاما اور کہا لاؤ ہمارا قرضہ، تو کچھ معاف کر دو، تھوڑا معاف کر دو، آدھا معاف کر دو، کہا چلو معاف کر دیا آدھا، تو آدھا پیسہ دے دیا۔ تو یہ جو لین دین ہو رہا ہے آپ کا، یہ قرض کی ادائیگی ہو رہی ہے، یہ تجارت نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ معافی صافی تو مسجد میں ہو سکتی ہے، یا فقراء اور مساکین کو دیکھ کر کے ان سے اپنا پیسہ واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن بیع و شراء، خرید و فروخت اور اسی طریقے سے تجارتی امور پر تبادلہ خیال اور دوسری کوئی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مسائل اگر تجارت کے بیان کرنے ہو تو کیے جائیں گے، لیکن جو لوگ اس طرح سے عملاً اور پریکٹیکلی کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، وہ عمل حرام کرتے ہیں، اور ان کی تجارت کے لیے کہا گیا ہے کہ بد دعا کرو کہ اللہ اس میں برکت نہ دے، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اب دیکھتے ہیں بے مطلب بھی لوگوں کو دیکھیے گا، مسجد کھلی ہوئی ہے، آ کر کے بیٹھ رہے ہیں، گپیں اڑا رہے ہیں، اسی میں شکوہ شکایت کر رہے ہیں، مسجد کا پیشاب خانہ پیخانہ استعمال کر رہے ہیں، جب دیکھیے تو نیچے سے لے کر اوپر تک لوگ پٹے پڑے۔ یہ بھی احترام نہیں ہے کہ صاحب مسجد میں آنا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہو تو واجب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے، مختصر 2 رکعت نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا
اور بیٹھ گیا، آپ نے کہا کہ فلاں تم نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا قم فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو۔ مفلوق الحال آدمی تھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مفلوق الحال آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غربت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے کہ لوگ صدقہ کرے اس پر، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ جو بھی کوئی داخل ہو، اذا دخل احدکم، اگر یہ تعویل اس شخص کے لیے کیجیے گا تو اس حدیث کے ٹکڑے کا کیا جواب دیجیے گا کہ اذا دخل احدکم، جب تم میں کا کوئی داخل ہو، جب تم میں کا کوئی داخل ہو، درا حالے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو نہ بیٹھے جب تک کہ 2 ہلکی رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ اذان ہو رہی ہے تو کھڑے ہو کر کے اذان کا جواب دو اور اس کے بعد سنت پڑھو، اور نہیں اگر جواب دینے کے لیے ٹھہر سکتے ہو تو 2 رکعت نماز پہلے پڑھ لو، اس کے بعد بیٹھو، کیونکہ جمہور کے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے۔ تو اذان دے کر کے، اذان کا جواب دے کر کے اگر سنت پڑھتے ہو کھڑے کھڑے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو سنت میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو ناواقفیت ہوتی ہے، سمجھ لیجیے آئے دیکھا اذان ہو رہی ہے تو بیٹھ گئے، اور جب اذان ختم ہو گئی تب پھر اٹھ کر کے آپ احترام کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کی، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ تو یہ سب مسجد کے احکام ہیں، ضروری احکام ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو مسجد تعمیر ہوئی ہے اور جس نے بھی اس کو 2 منزلہ کیا ہے، اس کے صحن کو میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو قبول فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ بنائے اس کو، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور جتنی مساجد ہیں اللہ ان کو سب کو نمازیوں سے، ذکر و اذکار کرنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، اور قرآن و حدیث کا درس دینے والوں اور لینے والوں سے اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد رکھے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكرا، وہی اللہ ہے جو رات کے بعد دن کو، دن کے بعد رات کو لاتا ہے، جو رات دن کو الٹ پھیر کرتا ہے۔ اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے غور و فکر کرنے والے کے لیے، شکر گزاروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر رات ہی رات رکھتا تو آدمی سو کر کے پریشان ہو جاتا، پاگل ہو جاتا، اور اگر اللہ دن ہی دن رکھتا، کبھی رات نہ آتی تو سونے کے بغیر وہ پریشان ہو جاتا۔ تو وہ اللہ ہے جس نے دن بھی بنایا تاکہ آپ کام کرو، اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تاریک بنائی ہے تاکہ آپ پوری رات نیند کے مزے لو، صبح فجر کے وقت اٹھو، تازہ دم اٹھو، پھر دن میں کام کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور اسی طریقے سے ماہ و سال اپنے سفر میں چل رہے ہیں، یہاں تک کہ مہینہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، مہینوں کے گزرنے کے بعد سال گزرتا ہے، اور یوں ہم اپنی موت سے قریب ہوتے ہیں، یوں ہم اپنی موت سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ نادان لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نیا سال آ رہا ہے، جیسے 2022 کا یہ آج 30واں دن ہے اور کل آخری تاریخ ہے، پرسوں نیا سال ہے۔ بدمست قسم کے لوگ کئی دنوں سے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے انتظام کر رہے ہیں، کلبوں کو سجا رہے ہیں، ہوٹلوں کو سجا رہے ہیں، جی فارم ہاؤس کو سجا رہے ہیں، چوراہوں کو سجا رہے ہیں، اور اس میں کہیں مسلمان بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی برابر ہے، شانہ بشانہ غیر مسلموں کے لگا ہوا ہے، کرسچنوں کے لگا ہوا ہے، نصارہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، نئے سال کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے بیوقوف کہ اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اور وہ 1 سال اپنی موت سے قریب ہو گیا۔ یہ نیا سال کیا آیا؟ میری زندگی کا 1 سال گزر گیا۔ ہم 20 سال کے تھے تو آج 21 سال کے ہو گئے، ہم 22 سال کے ہو گئے۔ اس طریقے سے ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ جو ہماری زندگی میں گزرتا ہے وہ ہم کو موت سے قریب کرتا ہے۔ گزرا ہوا لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو وقت میسر ہے وہی ہمارا ہے، جو آنے والا ہے اس کو بھی ہم نہیں جانتے کہ کل کا سورج ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو ایسے وقت میں تو ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تم جشن منا رہے ہو، یہود و نصارہ کی تقلید کر رہے ہو، مشرکین کی تقلید کر رہے ہو، تو یا تو تشبہ بالنصارہ ہے، نصارہ کا تشبہ ہے، دیکھا دیکھی ہے، اور حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا تشبہ اور جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یا پھر اگر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہو کہ سال میں یہ 1 جنوری آتی ہے، وہ سیلیبریٹ کر رہے تو واللہ اس کو عید منانا کہتے ہیں۔ جو دن زندگی میں متعینہ تاریخ پر پلٹ کر آئے اور اس دن آپ خوشیاں مناوے، گویا کہ عید، اور عید اسلام میں مسلمانوں کی تو صرف 2 ہے سالانہ،
عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے جو خوشی کا دن ہے، جو اللہ کے ذکر کا دن ہے، جو کھانے اور کھلانے کا دن ہے، جو دوستوں کی زیارت اور ملاقات کا دن ہے، جو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ نئے سال کی مبارک پر کبھی صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دی، ہجری سال کے موقع پر بھی نہیں دی، جو اسلام کا سال ہے ہجری سال، چہ جائے کہ یہ عیسوی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا سال، اس موقع پر کسی کو نئے سال کی مبارکباد دینا، 22 مبارک ہو، ایسا ہو ویسا ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سلف کے طریقے کے خلاف ہے۔ علماء نے حرام اور ناجائز کہا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ شروعات نہیں کرنی چاہیے، کسی کو گریٹنگ نہیں دینی چاہیے یا بدھائی نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آپ کو بدھائی دے کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا سال بنائے، تو آپ کہیے کہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرمائے، لیکن آپ اپنی طرف سے پیش قدمی نہ کیجیے تاکہ ایک غلط کام کی طرف آپ کا قدم نہ بڑھے۔ ہاں اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو آپ وَإِيَّاكُمْ وَلَكُمْ تمہارے لیے بھی ہو، تم کو بھی ایسا ہی ملے، سیم ٹو یو، آپ اس انداز سے جواب دے کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے یہاں نئے سال چاہے ہجری کے سال ہو، چہ جائے کہ عیسوی سال، یہ میلادی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اس موقع پر گریٹنگ دینا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس دن کام بند کر دیتے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور جا رہے ہیں پکنک کے اڈوں پر، اور وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہے اور بدمست لوگ شراب پی کر کے مارا پیٹی بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے اور عورتوں کی عصمت دری بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارے نوجوان بچے جا رہے ہیں راج میں اور کھیل رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور لڑکیاں زرق برق لباس میں نیم اڑیاں لباس میں گھومتی نظر آ رہی ہیں، اور آپ اپنا دیدہ سیک رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان کے بچے ہیں آپ کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے؟ اپنے کام میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں تو صرف 2 عید ہے جس دن ہم کام اپنا بند رکھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک تہذیب کے دائرے میں کرتے ہیں۔ یہ ہلڑ بازی ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کا حساب لیجیے، کتنے بڑے ہو گئے، دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئے، اور 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ادھیڑ میں آ جاؤ گے، ادھیڑ سے بوڑھے ہو جاؤ گے، لگے گا نہیں کہ زندگی کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ زمانہ ایسا قیامت کی چال چل رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے، فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے سب کو سیلیبریٹ مت کیجیے، یہود و نصارہ اور مشرکین سے مشابہت اختیار مت کیجیے، اللہ سے ڈریے اور اپنے اوقات کی قدر کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ استغفار کیجیے، دین کی طرف مائل ہوئیے، اسی میں آپ کی عزت ہے، آپ کی حفاظت ہے، آپ کے لیے امن اور سلامتی ہے۔ اللہ رب العالمین خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اپنی زندگی کا حساب کرنے کی اللہ توفیق دے، قبل اس کے کہ اللہ ہم سے حساب لے ہماری زندگی کا، کہ تم نے زندگی کہاں گنوائی، کہاں پایا، کہاں خرچ کیا، کون مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں لگایا، اس کا حساب اللہ لے، اس سے پہلے ہم اپنے مال کا، اپنی عمر کا، اپنی جوانی کا حساب کر لیں۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ تعالی یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعلی واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔